بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا، اور ٹویٹر ڈاؤن کرنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے جو رات کو آپ نے کیا، لیکن تیر نکل چکا ہے اور تیر معلق ہے، اور اس تیر کو پکڑنا نہیں ہے، جی ہاں اس تیر سے بچنا ہے، اور یہ گائیڈڈ تیر ہے، اس کو ہر ایک کا پتہ کہ میں نے کہاں کہاں جا کے لگنا، اور لگ رہا ہے پوری تھرتلی ہے جی، پوری تھرتلی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ اس طرح کا بیان دیں گے، اس طرح کا اعترافی بیان کریں گے، وہ اس طرح کا اعتراف جرم کریں گے۔ کسی کے فہم و گمان ہوتا ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ یہ کہنا کہ بھائی ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، وہ ڈپریشن میں تھے، یہ کوئی دباؤ تھا ان کے پار، کس کا دباؤ تھا، کس کا ڈپریشن تھا؟ سچ بولنے میں کس کا دباؤ ہوتا ہے؟ اس کا ڈپریشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، واقعی اگر کوئی غیرت مند آدمی ہو نا، تو واقعی اس سے کوئی غلط کام ہوا، اس کا جی کرتا ہے کہ میں اپنا نقصان کر لوں یا دنیا کو بتا دوں۔ شکر انہوں نے اپنا نقصان نہیں کیا، دنیا کو بتا دیا کہ میرے ساتھ کس نے کیا کروایا، اور یہ غیر معمولی چیز تھی۔ میں نے بولا کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، اسی وجہ سے رات گئے تک دفاتر بھی کھلے ہیں، اجلاس بھی ہوئے ہیں، اور بڑی زبردست میٹنگ ہوئی ہے۔ اور تو اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن پر الزام لگایا کہ میرے ساتھ ان کو بھی چوک پہ لٹکایا جائے، کچہری چوک کے، جی ہاں ان کو بھی باقاعدہ طور پر ڈیفینسو کیا، اور انہوں نے میڈیا کا باقاعدہ سہارا لیا، ان کو میڈیا سے گفتگو کرنا پڑی، معاملے پر اپنا موقف دینا پڑا کہ ثبوتوں کو سامنے لائیں۔ لیکن سر اس کا مطلب ہے یہ سارا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، چیف جسٹس تک نے ثبوت مانگ لیا، تو از خود نوٹس تو انہوں نے نہیں دیا، 5 ججز نے مل کے میٹنگ بھی کی تھی، لیکن مجھے اس کا پورا یقین ہے کہ بروز پیر جو ایک اہم ترین سماعت ہے نا اس الیکشن کے نتائج کو کلدم کرنے کے حوالے سے، جو 3 رکنی بینچ ہے اور قاضی فائز صاحب اس کی صدارت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی اس کیس کو لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اسی دوران نا رات گئے، میں نے کہا دفاتر بھی کھلے، اجلاس بھی ہوئے، الیکشن کمیشن میں عام ترین اجلاس ہوا جس کی صدارت نا چیف الیکشن کمشنر کر رہا ہے۔ اب آپ ذرا سے یہ چیک کریں، اس کا اعلامیہ آیا، فیصلہ کیا گیا جی کہ سب سے پہلے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر جو لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو الزام لگایا نا کمشنر نے، اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک عدد اعلیٰ سطحی کمیٹی انکوائری کی بنائی گئی ہے سر، اور جس کی صدارت سینئر ممبر الیکشن کمیشن کریں گے، اور کمیٹی میں سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری، ایڈیشنل ڈائریکٹر قانون شامل ہیں۔ بھائی یہ اپنے ہی سیکرٹری، اپنے ہی چیف کے متعلق انکوائری کرے گا؟ کہے گا سکندر سلطان راجہ صاحب نے کس وقت کہاں کیا کیا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، شفافیت انتہا پہ پہنچ چکی ہے اپنے۔ کہا گیا ہے کہ یہ کمیٹی راولپنڈی کے آروز اور ڈی آروز جن کے اوپر جن سے معافی مانگی ہے کہ یہ لوگ رو رہے تھے چیف کمشنر کے سامنے کہ سر ہم سے یہ کام نہ کروایا، انہوں نے کہا میرے حکم پر، کہ مجھے آگے سے حکم تھا، میں نے یہ کام ان سے کروایا، 70 ہزار کی لیڈ والوں کو ہرایا، ان سب سے پوچھے گا جی، ان کے بیان ریکارڈ کرے گا، اور ریکارڈ کرنے کے 3 دن بعد الیکشن کمیشن کو رپورٹ پیش کریں گے، اس کے بعد کمشنر راولپنڈی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بھائی یہ اس کمیٹی کی ڈومین ہے۔ اس کے بعد اس کمیٹی نے، یعنی کمشنر راولپنڈی جو اب نہیں رہے، ٹرانسفر ہو گئی ان کے خلاف یہ کارروائی کرے گا۔ تو پہلے سے ہی کل میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں خود وٹنس ہوں، میڈیا میں ہوں، بڑی اسکرین پر آتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کل پہلے سے ہی احکامات دے دیے گئے تھے پاکستان کے تمام آروز کو اور ڈی آروز کو، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو، کہ آپ سب نے اسٹیٹمنٹ دینی ہے لکھ کے کہ ہمارے کمشنر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سسٹم کے ساتھ۔ وہ کس نے کہا؟ وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے جی، مگر اب انہوں نے کہا نہیں، ہم پہلے ان سے رپورٹ لے کے پھر آگے بات کریں گے۔ تو کل یہ بات تو ہو گئی، رات کو یہ سارے احکامات آئے ہوئے تھے، پھر ٹی وی پہ ٹکرز بھی چلائے گئے، اور جو سرخ پٹی ہے نا وہ باقاعدہ اس پہ چلائی گئی ہے۔ میں نے بولا کسی کی توقع نہیں تھی سر، ہڑبڑا گئے ہیں، آپ یقین جانے ہڑبڑا گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کارٹون اور لہو رہی، یہ والی پوزیشن چل رہی ہے۔ اور جبکہ کمشنر راولپنڈی، اب ظاہری بات ہے پاکستان میں رواج نہیں ہے نا، رواج وہاں تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، اس پیمانے پر آ کے بولنا، تو سر ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا، اور استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا، اور اس کی بڑی وجہ ہے لگتا ہے ان کو سزا بڑی دینی ہے، کیونکہ نوکری پہ رہیں گے چند ہفتوں کی، تو نوکری پہ رہیں گے تو سزا دینے میں مزہ آئے گا، پرکس وغیرہ، باقی نشان عبرت بنانا بہت چیزیں ہوتی ہے۔ تو نوٹیفیکیشن جاری ہو، ان کی جگہ ڈی جی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے
محمد سیف ان کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اچھا مزید سنیں جی, پاکستان تحریک انصاف کو آپ کو پتہ موقع مل گیا ہے, ان کے پاس تو سارے ثبوت بھی موجود ہیں. ان کے اہم قائدین کا, سینئر قائدین کا رات کا اجلاس ہوا, انہوں نے بڑی اہم پوزیشن لی, اور اس پوزیشن میں انہوں نے نہ صرف دھاندلی میں سہولت کاری اور عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے پر معاونت پر سندھ اور پنجاب کے چیف سیکرٹریز کی فوری برطرفیوں کا مطالبہ کیا ہے. یہی نہیں, آئی جی سندھ اور آئی جی پنجاب کی بھی اس لاقانونیت پہ اپنا حصہ ڈالنے پر برطرفی کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے. تو یہ ہے بڑی پوزیشن. انہیں کہا انہوں نے جمہوریت کو داغدار کیا ہے اور اپنے صوبوں میں لاقانونیت کے فروغ میں مجرمانہ کردار ادا کیا ہے. ان کا کڑا محاسبہ کیا جائے. سر ابھی تو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے ان کی, پیر سے ہیں ملاقاتیں. چیف کمشنر لیاقت علی چٹھا صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد ابھی تو خان صاحب نے بتانا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کو کون سی گراؤنڈ پہ کس طریقے سے کھیلنا ہے. ملاقات ہوگی تو اس کے بعد خان صاحب کو مزید لڑنے کا جواز ملے گا. ان کو ڈرنا چاہیے. اچھا بہرحال ادھر پنجاب کی نگران حکومت ڈیفینیٹلی ذمہ دار ہے ساری انتظامیہ کے اندر, اس کو کہاں سے رکھ سکتے ہیں, اور وہ تو پہلے دن سے ہی ذمہ دار ہے, تبھی تو ماشاءاللہ اتنی اچھی کارکردگی پر 13 مہینے سے حکومت بھی کر رہے ہیں. تو جناب ہوا یہ کہ کمشنر راولپنڈی کے اعتراف جرم پر اب دھری بات جب تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے گی, اور تو اس میں پنجاب نے بھی بنائی ہے, وہ بھی ذرا اپنے اوپر کوئی کہے گا کہ میں نے کیا ہے, مگر آپ چیک کریں جن پہ الزام لگا رہے ہیں نا وہی تحقیقاتی ٹیم بنا رہے ہیں. ایسے کبھی ہوتا ہے نہیں؟ ہاں پاکستان میں ہوتا ہے. تو پنجاب حکومت کے ترجمان جو حامد میر کے بھائی بھی ہیں اور وزیر اطلاعات بھی ہیں عامر میر صاحب, وہ صحافیوں سے لڑتے ہوئے پائے گئے رات کو, اور ایسے لڑے, ایسے بھڑک کے لڑے جیسے بڑے بازار میں کسی نے ان کے کپڑے اتار دیے. آپ یقین جانیں ایسا لگ رہا تھا. اور پہلے تو انہوں نے کمشنر راولپنڈی کی سٹیٹمنٹ پہ کل دوپہر سے چل رہا تھا, انہوں نے ان کو ذہنی مریض کہا اور کہا بڑا دباؤ ہے, ایسا بندہ ذہنی مریض ہوتا ہے. پھر میڈیا نے پوچھ لیا بھائی آپ نے ذہنی مریض کس طریقے سے کہا, آپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک بندہ کمشنر ہے اور ذہنی مریض ہے آپ کہتے ہیں, آپ بتائیں آپ نے کیوں کہا ان کو ذہنی مریض ہے, آپ کو کیسے پتہ چلا وہ ذہنی مریض ہیں؟ اور اس پر وہ آگ بگولا ہوئے. صحافی عادل چاہتے ان کو باقاعدہ طور پر گالی دی, ان کو عمرانڈو کا پتہ نہیں کیا تھا, اور پھر فون بند کر کے بھاگ گئے. تو فرسٹریشن ہے سر. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی کیا قابلیت ہے جس کی بنا پر سوائے ایک یوٹیوب چلانے کے پی ٹی آئی مخالف, ان کی کیا قابلیت تھی مجھے نہیں اس بات کا پتا. اور خود اپنے بھائی سے ہی پوچھ لیں, اپنے بھائی سے ہی پوچھ لیں ساری سچویشن پہ. بہرحال پتہ چل گیا کہ کیا کرائٹیریا ہے نگران حکومتوں کا. تو بہرحال اور اگر ثبوت خود تو بھاگے, اور اگر ثبوت کمشنر نے پیش کر دی ہے, چیف جسٹس صاحب بلائیں گے تو صحیح, اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں تو بلائیں گے. اگر بلا لیا تو مشکل ہوگا, لیکن اگر بلا لیا تو پھر ذہنی مریض تو یہ ہوئے نا. کیا خیال ہے عامر میر صاحب چیف کمشنر نہیں ہوئے, ایسے نہیں کوئی بات کرتا. تو میرا سٹیک پہ تو ہے پوری نگران حکومت, ثبوتوں پہ آ جائے تو بنتا ہے ان کا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں قربانی ہونی ہی ہونی ہے, چاہے الیکشن کمیشن میں کسی کی ہوگی, چاہے آر اوز کی ہوگی, یا وہ تو گئے نا چیف راولپنڈی چیف کمشنر, وہ کر دیا, بتا دی, اپنی قربانی دے دی کہ بھائی میں سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں, یہ اعتراف کر کے. قربانی ہونی ہے, کس کی ہونی ہے, کس کا قد کاٹ ہوگا یہ دیکھنا ہے. ہاں ادھر فیصل واڈا صاحب کو کل پلیس کیا گیا باقاعدہ کہ آپ ذرا جواب دینا جو ایک دن پہلے نون لیگ نے کہا تھا, بیانیہ یہ تھا کہ ہم حکومت نہیں لینا چاہتے, ان کو حکومت لینے دیں جنہوں نے لینی ہے. تو فیصل واڈا صاحب کے ذریعے جواب دلوایا گیا. کل پروگرام میں کہتے ہیں وہ سعد رفیق نے کہا تھا نا یہ کانٹوں کا تاج ہے پہنایا جا رہا ہے, ہم کیسے پہن لیں. تو پوچھ لیا اینکر نے فیصل واڈا صاحب سے کہ وہ جو تاج کانٹوں کا پہنایا جا رہا ہے اس کا کیا کرنا ہے. کہتے ہیں تاج پہنایا نہیں جا رہا کانٹوں کا, نون لیگ کو اس کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے, اس لیے چیخیں تو نکلیں گی. انہوں نے کہا سارے مل کر بٹھا رہے ہیں. بیٹا بٹھانے والے بھی تگڑے ہیں نا. ہاں جی, اور شہباز شریف کا انکار کرتے بیٹھنے سے, چاہے کانٹوں والا تاج ہو, وہ تو انکار نہیں کرتے. اور دونوں بھائیوں میں یہی تو لائنس ہی تو مختلف ہے سر, اور اسی وجہ سے ساری پوزیشن ہے. بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے
کمشنر راولپنڈی کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا، جس میں 13 قومی اسمبلی کے حلقوں کا پورا پوسٹ مارٹم کیا اور 27 صوبائی اسمبلی پنجاب کو پوسٹ مارٹم کیا، وہ بھی بتایا تاج پہننا ہے کہ نہیں پہننا، نہیں تو حقیقت یہ ہے. کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بات کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.